إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، سورہ فاتحہ کے حوالے سے جو چند فقہی مسائل ہیں ان کا تذکرہ چل رہا تھا. ہم نے پچھلے درس میں یہ تفصیل سے پڑھا کہ فاتحہ کس کس کو پڑھنی چاہیے اگر امام مقتدی امام کے پیچھے ہے تو جہری اور سری نمازوں میں پڑھنی چاہیے نہیں پڑھنی چاہیے، اور اسی سے پھر جڑا ہوا مسئلہ کہ رکعت کب ملتی ہے اور کب نہیں ملتی. یہ مسائل ہم نے ان کا تذکرہ کیا تھا، اور یہ بھی کہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی ہو تو کس طرح سے پڑھنی ہے اور کب پڑھنی ہے، کن مواقع میں پڑھی جا سکتی ہے. اس کے بعد ایک مسئلہ اور ہے کہ جو شخص کسی وجہ سے فاتحہ نہ پڑھ سکے وہ کیا کرے. ایک شخص ہے، مثال کے طور پر وہ نیا مسلمان ہوتا ہے اور نماز کا وقت آ گیا، ابھی اس نے فاتحہ سیکھی نہیں تو نماز کی چھوٹ پھر بھی نہیں ہے، نماز پھر بھی وہ پڑھے گا. لیکن فاتحہ اگر اس کو نہیں آتی تو اس کے متبادل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، جیسا کہ ابو داود اور نسائی میں حدیث آتی ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے کہا کہ مجھے قرآن میں سے کچھ نہیں آتا، میں بالکل مجھے کچھ یاد نہیں ہے، کچھ سیکھا نہیں ہے میں نے، تو میں کیا کروں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم یہ اس طرح سے کہہ لیا کرو نماز میں، سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. تو یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے کہ آپ یہ پڑھ لیا کریں. ان صحابی نے سبحان اللہ، صحابہ کرام میں کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے اشخاص بنائے تھے، پیدا کیے تھے، کہ یہ صحابی دیکھیے کہ فاتحہ ان کو آتی نہیں، قرآن کا کچھ حصہ کوئی صورت بھی کچھ نہیں آتا ان کو، لیکن عقل سمجھ ماشاءاللہ اتنی ہے کہ انہوں نے جب یہ سنا انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو اللہ کی نہیں ہے، میرے لیے کیا ہے؟ یہ ساری باتیں جو آپ نے مجھے سکھائی ہیں نماز میں یہ پڑھوں گا یہ ٹھیک ہے، بہت اچھی چیزیں ہیں، لیکن یہ اللہ کے لیے مجھے بھی تو کچھ ملنا چاہیے. کتنا پیارا سوال ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم یہ کہہ لیا کرو اللہم ارحمنی وارزقنی واہدنی، اور بعض روایات میں کچھ مزید الفاظ بھی ہیں. تو وہ صحابی بہت خوش ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو کہا، جب وہ چلے گئے تو فرمایا کہ اس شخص نے یہ دونوں ہاتھ اپنے خیر سے بھر کر گیا ہے، بہت بڑی خیر لے کر گیا ہے. یعنی یہ جو دعا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی، اور بعض میں ورزقنی واغفر لی، اس طرح کے الفاظ بھی ہیں. تو فرمایا کہ یہ بہت ہی بہترین دعا ہے، اس نے گویا کہ اپنے ہاتھوں کو خیر سے بھر لیا ہے. تو اس حدیث سے ایک تو یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ جو شخص فاتحہ نہ پڑھ سکے وہ کیا کرے، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ نماز جو ہے اس کی چھوٹ وہ کسی بھی صورت میں نہیں ہے. ایک اور مسئلہ کہ یہ جو سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہے یہ صرف عام نمازوں میں نہیں بلکہ نماز جنازہ میں بھی اس کا حکم یہی ہے. نماز جنازہ میں بھی فاتحہ پڑھنا لازم ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک تو وہی دلیل ہے جو ہم نے احادیث جتنی پڑھی ہیں فاتحہ کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بغیر کوئی نماز نہیں. تو نماز جنازہ وہ بھی ایک نماز ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے ان الفاظ میں. اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عباس صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی اور فاتحہ کی تلاوت فرمائی اس میں، اور تھوڑی اونچی آواز سے تلاوت کی، اور نماز کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کام اسی لیے کیا تاکہ تم لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ سنت ہے، تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ نماز جنازہ پڑھنی کیسے ہے اور اس میں فاتحہ پڑھنا یہ سنت ہے. اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نماز جنازہ کا سنت طریقہ یہ ہے کہ پہلی تکبیر کے بعد فاتحہ پڑھی جائے، اور اس طرح اس میں 4 تکبیریں ہوں اور چوتھی تکبیر کے بعد پھر سلام پھیرا جائے. تو انہوں نے اس میں فرمایا کہ پہلی تکبیر کے بعد کیا کرنا ہے، فاتحہ پڑھنی ہے. یہ فرمایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. تو ان احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز جنازہ میں بھی فاتحہ پڑھنا
وہ ضروری ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے کے بعد آمین پڑھنا یہ بھی سنت ہے، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت ہے، اور اس کے بہت سارے فضائل بھی آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم لوگ اس کے پیچھے آمین کہا کرو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی اس کے اللہ تعالیٰ تمام گناہ پچھلے معاف کر دیتے ہیں، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اور یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ فرمایا کہ اس کے پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف کر دیے گئے جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی۔ ایک دوسری روایت میں ہے، اور یہ روایت صحیح بخاری میں ہے، کہ فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل گئی اس کے اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں فرمایا کہ جب امام ولا الضالین کہے تو تم بھی آمین کہو، اور فرمایا کہ تم آمین کہتے ہو، اسی طرح فرشتے بھی آسمان میں آمین کہتے ہیں، تو جس کی آمین ان کے آمین کے ساتھ مل گئی اس کے اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ اس کی آمین کہنے کی بہت بڑی فضیلت ہے فاتحہ کے بعد۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے جو کہ صحیح مسلم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب امام ولا الضالین کہے تو تم اس کے پیچھے آمین کہو، یجبکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں جواب دیں گے، یعنی تمہاری دعا کو قبول فرمائیں گے۔ تو اس سے ایک دوسری فضیلت بھی ثابت ہو گئی آمین کہنے کی، کہ آمین کہنے سے دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ یہ دعا کی قبولیت کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہے کہ انسان آمین کہے۔ اور آمین کہنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ، اور اس کی وجہ بھی کہنے کا، اس کی حکمت کہنے کی یہی ہے کہ جب کوئی شخص دعا کر رہا ہو، امام دعا کر رہا ہے نماز میں یا غیر نماز میں، یہ ان جنرل بات کر رہا ہوں، تو اس کے پیچھے جب اگر آپ نے آمین کہہ دیا تو گویا کہ آپ بھی اس کی دعا میں شامل ہو گئے۔ تو یہاں پر امام اگر نماز میں پڑھ رہا ہے تو فاتحہ میں دعا کر رہا ہے، تو آپ اس کے پیچھے جب آمین کہیں گے تو آپ بھی اس کی دعا میں شامل ہو گئے۔ یہ آمین کہنے کا فائدہ ہے، اور اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ جیسے کہ ہم نے سنا کہ اس سے اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ بھی معاف کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جواب بھی دیتے ہیں۔ آمین کہنے کا طریقہ کار کیا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھایا کرتے تھے تو کس طرح سے آمین کہتے تھے، اس بارے میں اور صحابہ کرام کا کیا طریقہ کار تھا، اس بارے میں بہت ساری روایات آتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آمین کہتے تھے تو اپنی آواز کو اونچا کیا کرتے تھے، اونچی آواز سے آمین کہا کرتے تھے۔ حضرت حجر ابن عنبس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ولا الضالین کہا کرتے تو آمین کہتے اور اس سے اپنی آواز کو اونچا کرتے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد، ترمذی وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے دوسری حدیث میں آتا ہے کہ حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی اسی طرح کی بات روایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے تو آمین اونچی آواز سے کہا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آواز کو لمبا کیا کرتے تھے، مد بہا صوتہ، یعنی آمین کو تھوڑا لمبا کر کے پڑھا کرتے تھے۔ یہ بھی حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں، اور یہ بڑی غور طلب حدیث ہے، کہتے ہیں کہ لوگوں نے آج آمین کہنا چھوڑ دیا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ اس زمانے میں۔ آج کل کا معاملہ کیا ہوگا آپ کے سامنے ہے۔ کہتے ہیں کہ آج لوگوں نے آمین کہنا چھوڑ دیا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ ولا الضالین کہا کرتے تو آمین کہتے، یہاں تک کہ پہلی صف والے ان کو سن لیتے، اتنی اونچی آواز سے ان کے پیچھے لوگ سن لیتے، اور پھر وہ بھی آمین کہتے، فیرتج بہ المسجد، یہاں تک کہ مسجد جو ہے وہ آمین کی آواز سے گونج جایا کرتی۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کے الفاظ ہیں، اور یہ حدیث ابو داود اور سنن ابن ماجہ وغیرہ میں موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابیہ روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، اور جب ولا الضالین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو انہوں نے اونچی آواز سے آمین کہی، یہاں تک کہ عورتوں تک ان کی آواز گئی، یہاں تک کہ عورتوں تک ان کی آواز گئی۔ البتہ یہ روایت جو ہے وہ اس میں کچھ ضعف پایا جاتا ہے، لیکن بقیہ جو ہم نے روایات پڑھی ہیں ان سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے بعض تابعین سے بھی یہی مروی ہے کہ حضرت عطا رحمہ اللہ، یہ تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ
میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے پیچھے نماز پڑھی، اور کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر، جب یہ ان کے یعنی دور خلافت کی بات ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر کے خلافت کا دور تھا، کہ ان کے پیچھے بھی میں نے نماز پڑھی، اور ان کے علاوہ بھی اس زمانے کے جو ائمہ تھے ان کے پیچھے نماز پڑھی، تو وہ سب جو ہیں وہ آمین اونچی آواز سے کہا کرتے، ان کے پیچھے بھی جو لوگ تھے وہ آمین کہا کرتے تھے، یہاں تک کہ مسجد جو ہے وہ گونج اٹھتی تھی۔ اور اسی طرح انہی سے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر ہی کے زمانے میں نماز پڑھی، کہتے ہیں کہ میں نے 200 صحابہ کرام کے پیچھے نماز پڑھی ہے، یعنی ان کے ساتھ نماز پڑھی ہے، اور میں نے ان کو دیکھا کہ وہ اونچی آواز سے آمین کہا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہی بات ہے کہ آواز گونج اٹھتی تھی، مسجد جو ہے وہ آمین کی آواز سے گونج اٹھتی تھی۔ تو ان احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آمین کہنے کا طریقہ کیا ہے، کہ اونچی آواز سے کہنا چاہیے اور آواز کو تھوڑا سا لمبا کرنا چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ لمبا کرنے کے حوالے سے یہ ہے کہ کس طرح سے لمبا کرنا ہے، کہ آمین آخر میں بعض لوگ شروع میں کرتے ہیں آمین، وہ چیز اتنی درست نہیں ہے، کہ جو قرات کے جو اصول ہیں تجوید کے اور اس کے حوالے سے شروع میں اس کو کو لمبا کرنا جو ہے وہ زیادہ مناسب نہیں ہے، گرچہ کو کر لے تو اس میں کوئی ایسی حرج والی بات بھی نہیں ہے، یعنی یہ کوئی ایسا پکا مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا کر لے گا تو گناہ ہوگا یا کوئی ایسی بات ہے، لیکن جو صحیح طریقہ ہے پڑھنے کا وہ یہ ہے کہ آمین آخر میں لمبا کرنا، آخر میں مد کی جاتی ہے، جو قرات کے اصول ہیں ان کے مطابق شروع میں یہ جو ہے وہ اس میں مد نہیں ہے، اس میں مختصر سے یعنی آمین اس طرح تھوڑا سا بس، کیونکہ وہ جس کو ہم اردو میں الف مد کہتے ہیں، وہ الف مد کے ساتھ لکھا جاتا ہے، تھوڑا سا اس کو لمبا کرنا ہے، زیادہ لمبا نہیں کرنا۔ تو یہ طریقہ ہے، اور اونچی آواز سے آمین کہنی چاہیے، جیسا کہ صحابہ کرام کیا کرتے کہ یہاں تک کہ مسجد جو ہے وہ گونج اٹھتی تھی آمین کی آواز سے۔ لیکن اس میں اس چیز کا بھی دھیان رکھا جائے کہ اتنی بھی زیادہ اونچی آواز نہ کی جائے کہ مسجد میں جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ تنگ آ جائیں یا ان کو تکلیف ہو، کانوں پہ وہ بھاری آواز رہے۔ اونچی آواز کرنی چاہیے جس طرح صحابہ کرتے، لیکن وہ چیخ والی بات یعنی چیخنے کی حد تک اونچا نہ ہو۔ بعض لوگوں کو میرا اتفاق ہوا ہے بعض ایسی مساجد میں نماز پڑھنے کا کہ اتنی اونچی سے آواز سے آمین کہہ رہے ہیں کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ اپنے کانوں کو بند کر لیں، نہیں، وہ چیخنے والا انداز نہیں ہونا چاہیے، اونچی آواز ہونی چاہیے کہ پیچھے تک، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ پچھلی صفوں تک آواز ان کی جایا کرتی تھی، لیکن یہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ اس سے تنگ پڑ جائیں، تو اعتدال اس میں ہونا چاہیے۔ اسی طرح آمین کے حوالے ہی سے ایک اور حدیث جس سے پتہ چلتا ہے کہ آمین کی اہمیت کتنی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی کسی چیز پر اتنا تمہارے اوپر حسد نہیں کرتے جتنا وہ آمین پر اور سلام پر حسد کرتے ہیں۔ یہودی جن چیزوں پہ تمہارے اوپر حسد کرتے ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ جو چیزوں پر حسد کرتے ہیں وہ آمین ہے اور سلام کا کہنا ہے، اس پر وہ حسد کرتے ہیں۔ تو جس چیز پر وہ حسد کرتے ہیں ہم اسی کو چھوڑ دیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ ہم نے تو یہودیوں کو خوش کر دیا، گویا کہ اللہ کو ہم نے ناراض کیا اور یہودیوں کو خوش کیا۔ اسی چیز پر تو وہ ہم سے حسد کرتے ہیں کہ یہ کس طرح سے مسلمان جو ہے وہ ایک ہی آواز میں اکٹھے ہو کر آمین کہتے ہیں، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، جبکہ یہ چیز ان کو نہیں ملی، اسی پہ وہ حسد کرتے ہیں، اور ہم اسی چیز کو چھوڑ دیں تو یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ آمین ہی کے حوالے سے ایک اور بات کہ آمین کا معنی کیا ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں آمین اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، علماء نے مختلف اقوال بیان کی ہیں اس بارے میں، لیکن تقریباً سب کا خلاصہ ایک ہی ہے، ملتی جلتی باتیں کہی ہیں۔ زیادہ تر علماء کی رائے یہی ہے کہ اس کا معنی ہے کہ اللہم استجب، اے اللہ دعا کو قبول فرما، اے اللہ دعا کو قبول فرما، اور دیگر بہت سے علماء نے اس کے علاوہ بھی باتیں بیان کی ہیں، لیکن ان سب کا معنی بھی تقریباً یہی بنتا ہے، ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ بعض نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ایسا ہی ہو، یعنی جو دعا کی ہے اے اللہ ایسا ہی ہو۔ بعض نے کہا کہ اس کا معنی ہے کہ اے اللہ ایسا فرما دے، اے اللہ ہماری امید کو پورا کرنا، اس قسم کے الفاظ ہیں۔ تو سارے کی معنی تقریباً سب کا ایک ہی ہے، مقصود آمین کہنے کا یا مفہوم اس کا یہی بنتا ہے کہ اللہ سے دعا کی قبولیت کی التجا کی جا رہی ہے۔ آمین کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما، اختصار کے ساتھ اس کا یہ معنی بنتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور بات آمین ہی کے حوالے سے کہ آمین اس کو پڑھنا کس طرح سے ہے، اس میں دو طرح سے
3 طرح سے عام طور پہ بیان کیا جاتا ہے، جن میں سے 2 زیادہ صحیح ہیں اور تیسرا طریقہ جو ہے وہ اتنا ٹھیک نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آمین کہا جائے، جیسے ہم نے کہا کہ آواز تھوڑا لمبا کیا جائے، اس میں مد کی جائے۔ دوسرا ہے امین، امین بھی پڑھا جاتا ہے، یہ بھی درست ہے پڑھنا، ایسا کہنا بھی درست ہے، معنی اس کا بھی وہی ہے۔ اور تیسرا طریقہ جو اتنا درست نہیں ہے، بعض علماء نے اس کا ذکر کیا ہے، لیکن زیادہ تر علماء کی رائے ہے کہ اس انداز سے اس کو پڑھنا درست نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ میم پر تشدید کی جائے، آمین، آمین کہنا، یہ زیادہ تر علماء کی رائے میں درست نہیں ہے، کیونکہ آمین کا معنی کچھ اور بنتا ہے، اور یہ لفظ سورۃ مائدہ میں بھی آتا ہے، وَلَا آمین البیت الحرام۔ آمین کا معنی جو ہے وہ کسی چیز کا قصد کرنا ہے، کسی چیز کی طرف جانا، اس کا قصد کرنا۔ تو آمین اگر آپ کہیں گے تو معنی بدل جائے گا، اس لیے آمین میم پر تشدید کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے، بغیر تشدید کے آمین کہیں یا امین کہیں، یہ دونوں طریقے درست ہیں، دونوں کا معنی وہی ہے، صرف اس میں یہ ہے کہ پہلا جو الف ہے یا حمزہ ہے، ایک طریقے میں اس میں مد ہے، دوسرے میں اس پہ مد نہیں ہے، آمین ہے یا امین ہے، تو یہ دونوں طریقے درست ہیں۔ اسی طرح سے یہ جتنی ہم نے احادیث ذکر کی ہیں، میرے علم کے مطابق یہی صحیح روایات ہیں آمین کے حوالے سے۔ بعض مفسرین نے کچھ اور روایات بھی نقل کی ہیں، بلکہ بہت ساری اور روایات آتی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی چیز جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، صرف علم کے لیے ذکر کر رہا ہوں تاکہ انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ غلط جو روایات ہیں وہ بھی علم میں ہو، تاکہ اگر کبھی سامنے آئیں تو پتہ چل جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے بسم اللہ پڑھی اور اس کے بعد فاتحہ پڑھی، پھر اس کے بعد آمین کہا، تو اللہ تعالیٰ کا آسمان کا کوئی ایسا فرشتہ باقی نہیں رہتا الا یہ کہ وہ اس کے لیے استغفار کی دعا کرے۔ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، ضعیف حدیث ہے۔ اسی طرح بعض روایت میں آتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک طرح کی مہر ہے جو اللہ تعالیٰ لگاتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اس طرح اور بعض روایات آتی ہیں جن میں سے کوئی بھی صحیح نہیں۔ یہ 2-3 روایتیں جو ہے یہ مشہور ہیں، اس لیے ان کا میں نے تذکرہ کیا۔ آمین کے حوالے سے ہی ایک اور بات کہ یہ آمین جو ہے بالاتفاق علماء کے یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، یعنی یہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے۔ بعض نسخوں میں، عام طور پہ قرآن کریم میں تو نہیں، لیکن جو الگ سے چھپتے ہیں پنج سورہ اور اس قسم کی چیزیں، ان میں اس کے ساتھ ہی آمین لکھا ہوتا ہے، تو یہ چیز درست نہیں ہے، اس کو ساتھ نہیں لکھنا چاہیے، کیونکہ اس سے بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ شاید یہ بھی فاتحہ کا حصہ ہی ہے۔ آمین جو ہے وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے کہیں پر بھی اگر چھاپا جائے قرآن کے ساتھ یا سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی بھی طریقے سے، تو اس کو الگ سے حاشیے میں لکھ دیا جائے یا کسی بریکٹ میں کسی اس طرح اس انداز سے لکھا ہے کہ معلوم ہو کہ یہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، قرآن کی آیت نہیں ہے۔ یہ چند باتیں تھیں آمین کے حوالے سے اور سورہ فاتحہ کے حوالے سے۔ ایک اور آخری بات کہ یہ جتنی ہم نے احادیث ابھی پڑھی ہیں سورہ فاتحہ کے حوالے سے کہ یہ اس کا پڑھنا نماز میں ضروری ہے، اور آمین کے حوالے سے جتنی یہ باتیں ہیں، یہ ساری اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ سورہ فاتحہ کی فضیلت اس سے ثابت ہوتی ہے۔ یہ آمین کے جتنی حدیثیں ہیں یہ بھی سورہ فاتحہ کے فضائل ہی میں شمار کی جاتی ہیں، کیونکہ یہ اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ یہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو فضیلت ملے گی، آپ کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اسی طرح نماز میں اس کو لازم قرار دینا، یہ بھی اس کی فضیلت کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ ایک واحد صورت ہے جس کے بغیر آپ کی نماز ہی نہیں ہوتی، جس کو پڑھنا ہر نماز کی ہر رکعت میں ضروری ہے۔ تو یہ ان کو بھی سورہ فاتحہ کے فضائل ہی میں شمار کیا جائے گا۔ واللہ تعالی عالم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔